اور بڑے خوبصورت انداز میں اپنے صحابہ کے سامنے پیش کیا. منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے, وہ کون آ رہا ہے. ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. پھر اسی کو دہرایا وہ کون آ رہا ہے, تم کس کے سامنے جا رہے ہو. سب کے کان کھڑے ہوئے کہ پتہ نہیں کون, کیا, بتایا کچھ نہیں. پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ گیا, تم کس کے سامنے پہنچ رہے ہو. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ اوحی نزل, کوئی وحی آسمان سے آئی. قال لا, نہیں. عدو حضر, کیا کوئی دشمن نے حملہ کر دیا. قال لا, کہ نہیں. تو پھر یا رسول اللہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. ایسے پیش کیا کہ سب کی توجہ دل دماغ کھینچ لیے. وہ رمضان آ گیا. میرے نبی کہہ رہے ہیں وہ کون آ گیا, وہ کون آ گیا, وہ کون آ گیا. جی کون یا رسول اللہ. دشمن نہیں, وحی نہیں, تو کیا کہ رمضان آ گیا. یہ ایسا ہائی لائٹ کیوں کیا ہے کہ یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے, یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے, یہ اللہ کو پا لینے کا مہینہ ہے. ساری دنیا دوڑ رہی ہے, پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے, پیسہ بنا لو کام بن جائیں گے, کاروبار چمکا لو کام بن جائیں گے, بادشاہوں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے, وزیروں سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے, مالداروں سے تعلق بنا لو کام بن جائیں گے. یہ سب بچوں والی باتیں ہیں, سب بچوں والی باتیں ہیں, سب میدانی والی باتیں ہیں. اللہ کو ساتھ لے لو کام بن جائیں گے, اللہ کو اپنا بنا لو کام بن جائیں گے, اللہ سے دوستی لگا لو کام بن جائیں گے, اللہ کی جنت میں گھر بنا لو کام بن جائیں گے, اللہ کے نبی کے در پر جھک جاؤ کام بن جائیں گے, اللہ کے حبیب کی زندگی اپنا لو اللہ تمہارا ہو جائے گا, اللہ میرا آپ کا ہو گیا تو سارے کام بن گئے. ایک بادشاہ ایک ملک کا ہوتا ہے اور وقتی طور پر ہوتا ہے, یا الیکشن سے ہٹ جاتا ہے, یا موت سے ہٹ جاتا ہے, یا بغاوت سے ہٹ جاتا ہے, یا زوال سے ہٹ جاتا ہے, اور پھر دوسرا آ جاتا ہے. اس کے اور دوست ہوتے ہیں, ایک وزیر کچھ عرصے کے لیے آتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے, ایک سیکٹری ایک بیوروکریٹ 20واں گریڈ 22واں گریڈ چند دن کا ہوتا ہے پھر وہ چلا جاتا ہے. جو گھر تم دنیا میں بناتے ہو وہاں سے تمہارا جنازہ اٹھ جاتا ہے, تمہاری اولاد اسے بیچ کے کہیں اور چلی جاتی ہے. تم بڑے ارمانوں سے ایک ایک ٹائل خریدتے ہو, اٹلی سے ٹائلیں منگواؤ اور ٹوٹیاں وہاں سے منگواؤ اور دروازے وہاں سے منگواؤ, کھڑکیاں وہاں سے منگواؤ اور فانوس وہاں سے منگواؤ. تم نے اپنی ساری کمائی لگا دی اور تمہاری اولاد جوان ہوئی اور آپس میں لڑ پڑے, اے میرا حصہ, اے تیرا حصہ, اے میں دیمنا نہیں, اے میں اب باپ دے کے گیا. بیٹوں کی لڑائی اور جو ارمانوں کا بنا گھر تھا وہ بک گیا. اس میں کوئی اور آ گیا, کوئی اور آ گیا, تمہارا جنازہ اٹھا, تم نے سوچا میں نے بچوں کے لیے بڑا گھر بنا دیا ہے, دوسری نسل وہاں نہیں رہتی, نہیں رہتی. لہذا یہ سب عارضی سہارے ہیں. مثل الذین اتخذوا من دونه اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیضا وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. میں قربان جاؤں میرے رب کا قرآن, سبحان اللہ. میرے بندو, میرے اوپر اگر آسرا نہ کیا, اگر اللہ پر آسرا نہ کیا اور اللہ پر یقین نہ کیا اور اللہ کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اللہ کو مدد کے لیے اگر نہ پکارا اور اللہ کے سامنے سر نہ جھکایا اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا, اللہ کے سوا جس پر بھی جس کو بھی آسرا بنایا, اللہ کے سوا جس سے آس لگائی, اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی, اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے, اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا, تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا وڈا چودھری بن گیا, میرا ایڈا وڈا گھر بن گیا ہے. ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پڈ جاندہ ہے, اڈ پڈ جاندہ ہے. یہی اللہ کو چھوڑ کر بادشاہ
یہ مکڑی کے جالے، صدر یہ مکڑی کے جالے، وزیر اعظم یہ مکڑی کے جالے، وزیر یہ مکڑی کے جالے، وفاقی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، صوبائی سیکٹری یہ مکڑی کے جالے، تمہارے آئی جی ڈی آئی جی یہ مکڑی کے جالے، تمہارے ڈی پی او پولیس یہ مکڑی کے جالے، تمہارے سردار یہ مکڑی کے جالے، تمہاری بلڈنگیں یہ مکڑی کے جالے، تمہارے دھن دولت یہ مکڑی کے جالے، تمہاری طاقت یہ مکڑی کا جالا، تمہارا عروج یہ مکڑی کا جالا، تمہاری جوانی یہ مکڑی کا جالا، تمہارا حسن و جمال یہ مکڑی کا جالا، تمہارے پہرے دار آگے پیچھے کلاشوں کو بردار یہ سب مکڑی کے جالے، یہ مٹی کے مادھو، یہ مچھر کے پر، یہ دھوکے کا گھر، یہ مکڑی کا جالا، یہ سب مٹیں گے، تم بھی مٹو گے، میں بھی مٹوں گا۔ ایک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک اللہ، ایک اللہ، ایک اللہ، موت سے پاک، ایک اللہ، زوال سے پاک، ایک اللہ، ایک اللہ، پیدا ہونے سے پاک، ایک اللہ، ایک اللہ، بیوی بچوں سے پاک، ایک اللہ، زمان و مکان سے پاک، ایک اللہ، شکل مورت سے پاک، ایک اللہ، کائنات کا شہنشاہ اکیلا اللہ، زمینوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، آسمانوں کا شہنشاہ اکیلا اللہ، سورج چاند کا شہنشاہ اکیلا اللہ، دھرتی آکاش کا شہنشاہ اکیلا اللہ، موسموں کا مالک اکیلا اللہ، سمندروں کا مالک اکیلا اللہ، پانیوں کا مالک اکیلا اللہ، انسان جنات کا مالک اکیلا اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اکیلا اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ، نبیوں کا مالک، رسولوں کا مالک، ولیوں کا مالک، اچھوں کا شہنشاہ، بروں پر قادر، بروں پر چھایا ہوا، اچھوں پر چھایا ہوا اکیلا اللہ، مشرق سے مغرب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، شمال سے جنوب جس کا راج ہو اکیلا اللہ، آسمان سے زمین تک جس کی حکومت ہو اکیلا اللہ، جس کو کوئی چیلنج نہ کیا جا سکے اکیلا اللہ، ہر عیب سے پاک ہو اکیلا اللہ، جو ہر صفت کا مالک ہو اکیلا اللہ، جو اپنی ذات میں بے مثال ہو، صفات میں بے مثال ہو اکیلا اللہ، جس نے دھرتی بچھائی ایک ذرہ نہ تھا، والارض بعد ذلك دحاها، پانی کا قطرہ نہ تھا، اخرج منها ماءها، چارہ نہ تھا، ومرعاها، ایک پہاڑ کا پتھر نہ تھا، والجبال ارساها، پتھر کے بغیر پہاڑ بنائے، مٹی کے بغیر دھرتی بنائی، قطرے کے بغیر پانی بنایا، ذرے کے بغیر ریت کے صحرا بنائے، پتوں کے بغیر درخت بنائے، پھل کے بغیر پھل بنائے، ذائقوں کے بغیر ذائقے بنائے، رنگ کے بغیر رنگ بنائے، روپ کے بغیر روپ بنائے۔ میں قربان جاؤں، اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا اللہ، تم صدر کو بلاؤ وہ تو بیمار پڑا ہوا ہے، وزیر اعظم کو بلاؤ وہ تو سویا پڑا ہے، کسی مر گئے ہوئے کو بلاؤ وہ تو اللہ کے پاس پہنچا ہوا ہے، کسی آئی جی کو بلاؤ وہ میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، کسی مالدار کو بلاؤ اس کا دیوالیہ نکل چکا ہے، کسی طاقتور کو بلاؤ وہ کل قتل ہو چکا ہے۔ ارے پاگل دیوانے، کسے بلاتے ہو؟ جنہیں اللہ نے بنایا، جن پر اللہ کا قبضہ، جو اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر رہ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر بچا نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر سن نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر مدد کو آ نہیں سکتے، جو اللہ کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ اور پھر میرے کروڑوں انسانی بھائی نہیں، اربوں انسانی بھائی اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور اسی کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دباتے ہیں، ان کے بت بنا کر کھڑے کر دیتے ہیں۔ یہ کسی انسان کا بت، کسی دیوتا کا بت، یہ بودھا کا بت، یہ رام کا بت، یہ کرشنا کا بت، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے بت، اور پھر ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے، کوئی درخت کے آگے، کوئی گائے کے آگے، کوئی انسانوں کے آگے، کوئی پتھروں کے آگے، کوئی مورتی کے آگے۔ اللہ کی قسم، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ میرا رب کہتا ہے جسے تیرے اللہ نے بنایا، جسے تیرے اللہ نے مٹایا، نقصان نہیں دے سکتے اس کے بغیر،
نفع نہیں دے سکتے اس کے بغیر، موت نہیں دے سکتے اس کے بغیر، زندگی نہیں دے سکتے اس کے بغیر، اور مرے کو اٹھا نہیں سکتے اس کے بغیر۔ اکیلا اللہ کافی ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ فسیکفیکہم اللہ، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ اللہ الصمد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ لم یلد ولم یولد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اکیلا اللہ کافی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اکیلا اللہ ملک دینے والا۔ تؤتی الملک من تشاء، اکیلا اللہ پٹخ کے زمین پہ مارنے والا، پھینکنے والا، روح کھینچنے والا، مٹی میں ملا کے مٹی کر دینے والا، سارے پنجرے کو، ہڈیوں کے پنجرے کو ریت کی ڈھیری بنانے والا۔ تنزع الملک من تشاء، اکیلا اللہ عزت دینے والا۔ وتعز من تشاء، اکیلا اللہ ذلیل کرنے والا۔ وتذل من تشاء، اکیلا اللہ آسمان کا اٹھانے والا۔ رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اکیلا اللہ زمین کا فرش بچھانے والا۔ والارض بعد ذلك دحاها، والارض وما طحاها، اکیلا اللہ بادل لانے والا۔ الم تر ان اللہ یزجی السحابہ، اکیلا اللہ ہوائیں چلانے والا۔ یرسل الرياح مبشرات، اکیلا اللہ بارش برسانے والا۔ انا سببنا الماء صبا، اکیلا اللہ اس پانی کو زمین میں ٹھہرانے والا۔ فاسکناہ فی الارض، اکیلا اللہ اس سے غلے نکالنے والا۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہۃ وابا، اکیلا اللہ چار پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی اربع، اکیلا اللہ دو پاؤں پہ چلانے والا۔ یمشی علی رجلین، اکیلا اللہ پیٹ کے بل چلانے والا۔ یمشی علی بطن، اکیلا اللہ میٹھا پانی بنانے والا۔ ھذا عذب فرات، اکیلا اللہ کڑوا پانی بنانے والا۔ ھذا ملح عجاج، اکیلا اللہ دریا چلانے والا۔ وسخر لکم الانہار، اکیلا اللہ چاند تاروں سورج کو گردش دینے والا۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، اکیلا اللہ رات کا اندھیرا لانے والا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اکیلا اللہ دن کو روشن کرنے والا۔ وجعلنا النہار معاشا، اکیلا اللہ دعویٰ کرتا ہے الم نجعل الارض مہادا، کون ہے جس نے اللہ کے سوا زمین کو بنایا ہو؟ والجبال اوتادا، لاؤ کون ہے جس نے اللہ کے سوا پہاڑوں کو گاڑا ہو؟ وخلقناکم ازواجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے تمہیں مرد عورت بنایا ہو؟ لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو نیند لائے؟ وجعلنا النوم سباتا، لاؤ اللہ کے سوا کون ہے جو رات کا اندھیرا لاتا ہو؟ وجعلنا اللیل لباسا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو دن کو لاتا ہو؟ وجعلنا النہار معاشا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سات آسمان بنائے؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جس نے سورج کو چمکایا ہو؟ وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو بادلوں کو نچوڑ کر اس میں سے پانی نکالتا ہو؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، لاؤ کون ہے اللہ کے سوا جو پھل پھول غلے اگاتا ہو؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ او میرے بھائیو، مہینہ رمضان آ گیا، کیا آ گیا؟ ارے اللہ کو لینے کا مہینہ آ گیا۔ وزیر اعظم نہیں، صدر نہیں، وزیر اعلیٰ نہیں، آئی جی نہیں، چیف آف آرمی اسٹاف نہیں، کوئی سرمایہ دار نہیں، کوئی قبضہ گروپ نہیں، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا، اللہ کو پانے کا سیزن آ گیا، اللہ کو لینے کا سیزن آ گیا۔ اللہ نے رمضان میں بدر رکھا، بدر رمضان میں ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ جب میں ملتا ہوں تو کیا ہوتا ہے۔ 313 جمعے کا دن، 17 رمضان 313، سارے لشکر میں 2 گھوڑے، حضرت زبیر، حضرت مقداد، سارے لشکر میں 8 تلواریں اور 60 اونٹ اور 1000 قریش کا لشکر، 300 گھوڑ سوار، 700 تلواریں، باقی نیزہ تیر تفنگ سے مسلح، یہ بھوکے پیاسے، او رجے پجے، یہ کمزور فاقوں کے مارے، او کھا کھا کے کنے موٹے، یہ ہاتھی اور چیونٹی کا مقابلہ ہے۔ اور میرے اللہ نے جان بوجھ کے کیا، بتایا نہیں؟ جب میرے نبی مدینہ سے نکلے تو جبریل موجود تھا۔ میرے اللہ ہے، میرے اللہ شارق سے زیادہ قریب، بتایا نہیں کہ میرے حبیب 313 لے کے نہ جا؟ ابو جہل آ رہا ہے، ابو سفیان نکل چکا ہے، جس قافلے کو آپ چاہتے ہیں وہ نکل چکا ہے،
اب ابو جہل آ رہا ہے 1000 کا لشکر لے کر کے نکلیں، تیاری نہیں کرنے دی، بتایا ہی نہیں، نکال دیا۔ جب بدر کے قریب پہنچے تو پتا چلا کہ ابو سفیان تو گیا اور ابو جہل آ گیا۔ میرے اللہ بتانا چاہتے تھے کہ میں تمہارا ہو چکا ہوں، میں تمہارا ہو چکا ہوں۔ ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی 1000 ہوتے، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، ادھر سے بھی تلوار ہوتی، تو کہیں کھڑائی کہ اللہ کہیں دینا آلے اے یوں نہ کھڑائی نیت تکڑے بندے آئے، انہوں نے سر لے دے گئے۔ اللہ نے کہا فقیر بن کے آ جاؤ، اور اللہ نے ایک پورے صحابہ کے طبقے کی ترجمانی کی، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور ایک بڑا طبقہ 313 میں کہہ رہا ہے یار ہم تو لڑنے نہیں آئے تھے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، اے ساڑھے وس دا کام کوئی نہیں رہ گیا۔ خیال آ رہے ہیں، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں، زبان پہ نہ آئے، خیال پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، خیال آ رہا ہے۔ میرے نبی کھڑے ہو گئے، بولو واپس جائیں یا آگے بڑھیں؟ چپ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جو حکم دیں گے تیار۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ تو مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے، مقداد یا رسول اللہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائيل اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون بل اذهب انت وربك فقاتلا نحن معك مقاتلون امامك وخلفك وعن ايمانك وعن شمائلك۔ یا رسول اللہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا موسیٰ تو جا تے تیرا رب دو میں لڑ لویا جے، جس لئے فتح ہوئے اس لئے روٹی دے سانو ساتھ لویا جے، اے لڑنے والا کام ساڑھے واسطہ کام کوئی نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا جا موسیٰ تو جا تیرا رب تے جا کے لڑ کے نا تے فتح کر کے تے پھر سنو دسو تو اسی آ جاؤں گے۔ تو میرے مقداد کہہ رہے ہیں میرے نبی کے غلام کا، یا رسول اللہ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں آپ جائیں اور آپ کا رب، ہم کہیں گے آپ چلیں، آپ کا رب چلے، آپ تلوار اٹھائیں ہم تلوار اٹھائیں گے، آپ آگے بڑھیں ہم آگے بڑھیں گے، آپ پیچھے ہٹیں ہم پیچھے ہٹیں گے، آپ دائیں مڑیں ہم دائیں مڑیں گے، آپ بائیں مڑیں ہم بائیں مڑیں گے، ہم آپ کے آگے قربان ہوں گے، آپ کے پیچھے قربان ہوں گے، آپ کے دائیں قربان ہوں گے، آپ کے بائیں قربان ہوں گے، ہماری لاشوں سے گزر تک کوئی آپ تک پہنچے گا ویسے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے پھر کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے؟ ابھی تک مکے والے مہاجرین بول رہے ہیں، مدینے والے انصار نہیں بول رہے۔ جب آپ نے تیسری دفعہ کہا بولو بھائی کیا کرنا ہے، ابو بکر بولے، مقداد بولے، آپ نے پھر کہا کیا کرنا ہے، تو پھر حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، انصاری مدینے والے، یا رسول اللہ ہمارا خیال تھا کہ ہمارے مہاجر بھائی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن لگتا ہے آپ مدینے والوں کی سننا چاہتے ہیں۔ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، آپ پر ایمان لائے، آمنا بک وبایعناک وعلمنا ان ما جئت به من السماء